ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ حزب اختلاف اور بعض تجزیہ کاروں کی طرف سے یہ شور کہ ہر چیز جناب تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ کہ اس مالی سال کا آغاز جو ہے مثبت انداز میں ہوا ہے۔ یقیناً یہ دعویٰ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کہ جی معیشت جو ہے مشکلات کے بھنور سے نکل گئی ہے، پر چند بنیادی جو معاشی اشاریے ہیں انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جی جاری مالی سال جو ہے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ اس مالی سال کی جو پہلی سہ ماہی ہے اس میں کہتے ہیں جاری کھاتا ہے، جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، وہ جی ڈی پی کے تناسب سے 0.8% مثبت رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یعنی کہ پہلے 3 مہینوں میں لاسٹ ایئر وہ -1.2% تھا۔ اسی طرح ایف بی آر نے تقریباً 1 ٹریلین روپے جمع کر کے پہلی سہ ماہی کا جو 970 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف تھا ٹیکس کا، اس کو عبور کر لیا۔ پاکستانی جو درآمدات ہیں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کم رہیں، جو آج کی معیشت میں ذرا سی اچھی خبر ہے۔ اسی طرح بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے ترسیلات زر میں جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ آج جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ فگرز آئے اس کے تحت جی 19 ارب سے زیادہ جو ہیں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے ہیں۔ لیکن زیادہ بڑی خبر یہ کہ جی مقامی انڈسٹری کا جو پہیہ ہے دوبارہ گردش میں آ گیا ہے اور تیز گردش میں آیا ہے۔ حکومت کی طرف سے تعمیرات کے شعبے میں دیے جانے والے پیکج جو تھا اس میں اس کی وجہ سے ہم دیکھیں جی سیمنٹ سے لے کر جو تقریباً 1.5 درجن کے قریب اس کی منسلک صنعتیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء کی جو ہے مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح آٹو موبائل، فرٹیلائزر اور کئی دیگر سیکٹرز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی فروغ جو ہے بڑی ہے۔ بہت سے صنعت کار، کاروباری افراد، سرمایہ کار سمجھ رہے ہیں کہ جناب پیسہ بنانے کا وقت آ گیا، دھندا جو ہے مندہ نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ چیلنجز ختم ہو گئے، برآمدات اب بھی جمود کا شکار ہیں، افراط زر جو ہے بڑا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اب بھی کم ہیں۔ لیکن عوام جو ہیں وہ کئی بنیادی اشیاء صرف اور خرد و نوش کی قیمتوں میں ہوڑ شبہ اضافے سے نالا بھی ہیں اور پریشان بھی۔ لیکن معیشت کا پہیہ چلے گا، معاشی نمو میں اضافہ ہوگا تو لوگوں کی آمدنی اور قوت خرید بھی جو ہے جناب بڑھے گی۔ لیکن اس کے لیے اور کتنا انتظار کرنا ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو آج کے پروگرام میں کچھ معیشت کا تذکرہ، کاروبار، نقد ادھار کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی کاروباری دنیا کا بہت بڑا نام جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب، معیشت، مارکیٹس اور کاروباری موڈ کے بالکل نبض شناس ہیں۔ اے کے ڈی گروپ کے چیئرمین ہیں کہ جو کہ تعمیرات، اسٹاک مارکیٹ، فائنینشیل مارکیٹ، سیمنٹ، آئل اینڈ گیس اور ٹیلی کام جیسے سیکٹرز میں بہت فعال ہے۔ جی عقیل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ ہمیشہ کی طرح میں بہت ہی آسان اور سادہ سوال سے شروع کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کاروباری طبقے کا موڈ کیسا ہے اس وقت؟ بہت زبردست۔ آپ جا کے پوچھیں، آج کل لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ شاید دعوتوں میں بھی کم دکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ موڈ کیسا ہو۔ نہیں یہ کیسے، جب میں اخبار پڑھتا ہوں، میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جی قیامت ایک برپا ہوئی بھی ہے۔ بڑا ہمارے ملک میں ایک عادت بنی ہوئی ہے، ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ غلط بیانی کر کے ہائپ کریٹ کی جائے۔ اگر آپ مجھے کہیں گے اکنامی چل رہی ہے، آپ مجھے کہیں گے بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، آپ مجھے پوچھیں گے کہ پاکستان کے نمبرز کیسے ہیں، بہت اچھے نمبر ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے اس وقت بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے، تو میں کہوں گا کیا نہیں کیا، یہ میرا اچھا کیا نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا دوں، ٹیکسٹائل والے خوش بیٹھے ہوئے ہیں، خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، ایکسپورٹس کے اچھے نمبر پھینک رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل نہیں ہو سکتی۔ ایگریکلچرسٹ پیسے بنا رہے ہیں، ہر کراپ کا ان کو پیسہ بچ رہا ہے، ان کی یوریا کی پرائس کم ہو گئی ہے، وہ جو پروڈکٹ بیچتے ہیں مہنگی ہو گئی ہے، وہ بھی خوشحالی کی طرف چلے گئے۔ اب آپ بولیں گے آٹو سیکٹر میں شارٹیج مارکیٹ میں ہے، گاڑیاں مل نہیں رہی، گاڑیاں بلیک ہو رہی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ساری گاڑیاں بلیک ہو رہی ہے، بڑی گاڑی زیادہ بلیک ہو رہی ہے، ایون سوزوکی وہ بھی نہیں مل رہی پرائس پہ۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ خوشحالی۔ اچھا یہ جو آپ نے بتایا مال لوگ بنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جی سبزی مہنگی ہو گئی، لیکن اس میں تو عام آدمی کا تو بیچارے کا پلیتھر نکل گیا، وہ تو بھرتا بھی نہیں کھا پا رہا اس کا جو ہے بیگن کا۔ دیکھیں کچھ باتیں آپ جو کہیں گے نا یہ ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ فور دا ٹائم بینگ ان کا سپلائی سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے،
पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं इत्तेफाक से, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। इसकी वजह से आपका गन्ना की हील बेहतर होगी और सीज़न शुरू होने वाला है। चीनी की शॉर्टेज है, चीनी की सप्लाई स्लो है, इंपोर्ट गवर्नमेंट को करनी पड़ी है, लेकिन चीनी की वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। आटे की लोगों को आटे की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी भी इंपोर्ट अलाउ कर दी है और हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी एलसियाँ खुली हुई हैं। गवर्नमेंट खुद भी आटा मंगवा रही है। नई क्रॉप मार्च तक आएगी, इससे पहले थोड़े बहुत इशू हैं, लेकिन जितना प्रोपेगेंडा है वो नहीं है। आज भी आटा आपको 20 किलो का आटा 104 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। वो जो 1500 रुपए की बात हो रही है, 1700 की बात हो रही है। अगर आप चक्की का कोई ब्रांडेड आटा खरीदेंगे तो ब्रांडेड आटे तो फिर आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये वाइट आटा जो अमूमन तंदूर भी उसी से, रोटी भी उसी की बनती है, तो वो 110 रुपये से नीचे 20 किलो की है और 10 किलो की 500 और 550 इन बिट 550 1100 आप कह रहे हैं। थोड़ी प्राइस बढ़ी है, उसकी वजूहात है जो मेरे नज़दीक। जब पाकिस्तान में कोविड की वजह से आपका लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में लोगों ने राशन बहुत बांटा है। तो पहले ये होता था ना कि गरीब आदमी राशन अपना खरीदता था वीकली, रोज की बुनियाद पे। इस दफ़ा हमारे यहाँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, सैलानी, बैतुल सलाम, दावत इस्लामी, JDC, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। एदी साहब हैं और बहुत लोग हैं, तो वो हज़ारों की लाखों की तादाद में उन्होंने राशन बांटे। तो राशन जब बांटा था तो लोगों के घरों में वो राशन की अच्छी खासी क्वांटिटी जमा हो गई, और ये राशन की जो क्वांटिटी जमा हुई है ये 6-6 महीने और 9-9 महीने का राशन जमा हो गया लोगों के घरों में। तो जाहिर बात है कि वो एक शॉर्टेज हुई है उसकी वजह से, क्योंकि लोगों के पास राशन पड़ा हुआ है। अब डिमांड, अगर आप 3 महीने पहले जाते तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, आज डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट की प्राइस बढ़ गई है तो जाहिर बात है अफगानिस्तान आपके साथ लगा हुआ है, हमें उनका भी फिक्र करनी पड़ती है। गवर्नमेंट सब्सिडी पे व्हीट प्रोवाइड करती है, आज भी गवर्नमेंट दे रही है, सस्ती दे रही है, 36-37 रुपये में गवर्नमेंट व्हीट बेच रही है। तो उसका मिसयूज़ भी होता है, मिडिल मैन उसका मिसयूज़ करता है, क्योंकि डिमांड होती है तो वो पैसे बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 दिन का आप इंतज़ार करेंगे ना, तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये प्राइस काफ़ी नीचे आ सकती है, कि जितनी हीट अप पे मार्केट नहीं होगी। अच्छा, असल बात ये होती है कि जी कारोबार करने के लिए वो कहते हैं कि फंडामेंटल बाद में सही होते हैं, पहले माहौल सही होता है। असल जो मसला है वो इस मुल्क का माहौल है। तो जो आप खुद फरमा रहे हैं कि मतलब है कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर मैं मीडिया देखूँ, हर जगह देखूँ, तो आदमी का दिल बैठ जाता है उसमें। मतलब है वो क्या वजह है उसकी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात डेली होती है। जब शुरू में 2 साल पहले वो परेशान लगते थे, लेकिन आज मुझे 10 आदमी मिलते हैं तो 10 में से 10 खुश दिखते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। अच्छा, ये अभी जब से कहते हैं ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो वो है वो सामने आई है, उसके बाद से लोगों में कुछ तशवीश आई। बड़ा कराची में वीडियो वायरल हुआ पूरे पाकिस्तान में, कराची के बिजनेसमैन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसमें उन्होंने कहा जी अगर ये हालात रहे तो हम सरमायाकार मतलब पैसा लगाना छोड़ देंगे, हम बाहर ले जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता फिर कोई ताकम बदैन मसला हुआ। एक आधे आदमी से ये बातें ज़रूर भी है, लेकिन जब उनसे बात हुई थी तो वो भी ये मानने को तैयार हो गए कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ना ताजिर इकट्ठे हुए थे। और मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जज्बात में बातें कर जाते हैं, लेकिन देखें हम लोगों को बड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। सियासतदान, इनका आपस में अनरेस्ट होता है और रहता है, और ये ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी सियासत का माहौल है उसमें गवर्नमेंट जो भी कहेगी ना, अपोजिशन ने नहीं मानना, अंदरूनी तजाद रहेगा, अपोजिशन ने जो कहना है गवर्नमेंट ने नहीं मानना। तो ये अनरेस्ट हमेशा रहता है, ये हर दौर में हम देखते हैं, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन गवर्नमेंट के छोटे छोटे इशू हैं, अगर वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह आप कह रहे हैं जी कोविड के साथ जीना है
تو اسی طرح سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہمیں جینے کا سلیقہ آنا چاہیے. پاکستان میں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہم سالوں سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہماری. لیکن عقیل صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ حکومت خدا نہ خاصا جیسے دعویٰ کریں گے جی کچھ مہینے میں بھیج دیں گے, گھر بھیج دیں گے, احتجاج کریں گے, سڑک بند کریں گے, تو اس میں جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. لوگ مطلب سرمایہ کار رک جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سیٹل ہو پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے. بالکل کیے. نون نے پورے کیے. بالکل کیے ہیں. تمام تر مشکلات ہر پارٹی کے 2 سال بعد ہم یہی سنتے آئے تھے, اور پی ٹی آئی 2 سال سے اوپر جا چکی ہے. ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہے, اکنومی کے نمبرز بہتر آنے شروع ہو گئے, ملک پرفارم کرنا شروع ہو گیا ہے. جب پرفارم نہیں کر رہا تھا شروع میں تو انہوں نے ٹف ڈیسیزن لیے تھے نا, اور ٹف ڈیسیزن سیاسی گورنمنٹ لیتی نہیں ہے, لیکن وہ ٹف ڈیسیزن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ کامیاب کر دیا. اب تو ان کے اچھے دن آنے والے ہیں. اب وہ اچھے دن میں تو آپ سوچیں نا کہ پھر تو کوئی برائی نہیں آ سکتی. اب تو پوری بزنس کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے اور ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. آپ انڈسٹری اس وقت جتنی لگ رہی ہے پاکستان میں پہلے کبھی نہیں لگی. یہ مجھے سمجھائیے, مطلب ہے کہ عموماً جب لوگ صحافیوں سے بات کرتے ہیں, کاروباری حضرات ہوں کوئی بھی ہو, وہ بڑا ایک تاریخ منظرنامہ بڑا پیش کرتے ہیں. آپ واحد ہیں میرے خیال میں سرمایہ داروں میں, کاروباری افراد میں, کہ آپ مثبت بات کرتے ہیں. یہ حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں؟ مطلب ہے جو ہماری یہ بکتا ہی تو وہی چیز ہے کہ آپ جتنا ایک بھیانک منظر کشی کریں گے اتنا مزہ آئے گا. دیکھیں میڈیا اچھی بات کرے گا تو میڈیا سیل نہیں کر پائے گا, تو ہمارا پروگرام نہیں کوئی دیکھے گا کیونکہ ہم اچھی بات کریں. آپ پاکستان میں ایک نیگیٹو سننے کی عادت بنی ہوئی ہے, اور وہ عادت راتوں رات ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پازیٹیو چیزیں سننے کے ہم عادی لوگ نہیں ہیں. آپ 2-4 لوگوں کو برا بھلا کو آپ کا پروگرام ہٹ ہو جائے گا. آپ سیدھی صاف صاف باتیں کرو گے تو وہ لوگ سننے کے اس کے عادی نہیں. لیکن میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ یہ نمبر ٹھیک ہوئے ہیں, یہ پرفارمنس انبلیویبل ہے. اور پاکستان جیسا ملک کہ کووڈ کے بعد آپ کا ریمیٹنس بڑھ گیا, آپ کا امپورٹ کم ہو گیا, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. اب آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی, آپ کی رائس کی ایکسپورٹ بڑھی, ایون آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. آپ مجھے بتائیں میٹ, ویٹ اور فوڈ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. آپ مجھے بتائیں کوئی سا انڈیکیٹر ہے جو اس وقت نیگیٹو دکھ رہا ہے؟ گورنمنٹ نے ہاؤسنگ کا پیکیج دیا, انبلیویبل پیکیج. میں ہاؤسنگ پر آتا ہوں. مجھے پہلے اس سے پہلے یہ کنکلوڈ کریں, حزب اختلاف کا دعویٰ کہ معیشت تباہ حال. ٹھیک ہے نا, عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مہنگائی سے پریشان. کچھ بات بھی ہم نے کی, دوائی مہنگی, پھل مہنگا, سبزی مہنگی. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں عوام کو سمجھ میں نہیں آتا. جو سب ماحول بنا ہوا ہے وہ سمجھے گا کہ بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویٹ بیکاز آف انٹرنیشنل پرائز, کیونکہ امریکہ میں ویٹ کی کراپ افیکٹ ہوئی ہے. اگر یہ کراپ افیکٹ نہ ہوتی تو یہ ویٹ آج یہ ریٹ کبھی بھی نہ ہوتا. دنیا کا سب سے بڑا ویٹ پروڈیوسر امریکہ ہے. اگر وہ کراپ خراب ہونے کی وجہ سے اس کا پوری دنیا پہ امپیکٹ آیا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں $230 کی ویٹ $280 چلی گئی ہے, تو وہ امپیکٹ پاکستان کو بھی آئے گا, انڈیا کو بھی آئے گا, باقی دنیا کو بھی آئے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں دوسری جگہوں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ باقی جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, اگر آپ کا گنا مہنگا ہوا ہے تو اس کا بینیفیشری فارمر ہے. اگر ویٹ مہنگی ہوئی ہے تو اس کا بینیفیشری فارمر ہے. کوٹن مہنگی ہوئی ہے تو اس کا بینیفیشری فارمر ہے. اگر آپ کا رائس مہنگا ہوا ہے تو اس کا بینیفیشری بھی تو فارمر ہے. عوام کو مہنگائی ہوئی ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ رورل اور اربن تو بہت کم لوگ ہیں, رورل ہی زیادہ ہے نا. تو یہ تو ترازو مضبوط ہے. اگر یہاں ترازو میں تھوڑا سا گیپ آیا ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری ملک کی میجورٹی پاپولیشن رورل ایریا سے تعلق ہے. جی, لیکن ایک اور بات ہے کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر اگر بے اطمینانی ہوگی تو عدم استحکام پھیلتا ہے. یہ بھی بڑا ایک تلخ حقیقت ہے نا کہ مڈل کلاس پریشان ہے, شہر کی آواز جو ہے بہت جلدی پہنچتی ہے, احتجاج کی آواز. میں آپ کی بات یہ ماننے کو تیار ہوں کہ انڈسٹری پیسے بنا رہی ہے, لیکن ریٹیلر تھوڑا سا پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے.
اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، وہ بینیفٹ ان تک نہیں پہنچا. لیکن آج جو حالات ہیں نا، یہ بینیفٹ ان تک اب پہنچے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ایکٹیویٹیز ہر سائٹ پہ بہتر دکھ رہی ہے. اب ایکویٹی مارکیٹ کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کی بھی اچھی پرفارمنس رہی ہے. ابھی تو کریکشن ہو رہی ہے، مطلب کریکشن ہوئی، پھر ریکوری آئی، تو یہ بڑا ہیلدی سائن ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں، یہ جو بہت اہم ہے کہ جی جو کنسٹرکشن کا پیکیج ہے، پہلے 2 سال بڑے مشکل تھے، سخت فیصلے کیے. اب بھی میں دیکھتا ہوں ورلڈ بینک کی رپورٹ آتی ہے، IMF کی رپورٹ آتی ہے، جو پیش گوئی ہے تیسرے سال کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں بڑی نومینل سی گروتھ ہوگی. دیکھیں بعض ہمارے لوگ بہت بلش ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں جی نہیں بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہوگی. آپ کا کیا رائے؟ دیکھیں ورلڈ بینک وغیرہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر پیسنگ گوئی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے ایگریکلچر میں آپ دیکھنا اچھی گروتھ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ جو بارش ہوئی ہے نا، اس نے رائس کو بہت فائدہ پہنچانا ہے، اس سے شوگر کین کو بہت فائدہ پہنچانا ہے. اور مہنگی کراپس ہیں. ہاں، اور یہ کراپ کی پرائز بھی آپ دیکھیں بہت اچھی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہاؤسنگ کا پیکیج دیا ہے، یہ بھی انبلیویبل ہے. یہ آج تک پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. آپ نے ہاؤسنگ کو انڈسٹری کا درجہ دیا، پھر گورنمنٹ نے لو ہاؤسنگ کے اوپر کام شروع کیا. گورنمنٹ لو ہاؤسنگ کے اوپر سبسڈی دینا چاہ رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف غریب عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا. پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کوئی غریب عوام مکان خرید سکتا ہے؟ آج اسٹیٹ بینک کے گورنر کو میں سمجھتا ہوں دعا دینی چاہیے کہ واقعی انہوں نے ڈیسیزن لیا اور انہوں نے بینکوں کو کنونس کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے کہ آپ مورگیجز شروع کریں، اور پینلٹی لگے گی، ورنہ پینلٹی پڑے گی آپ کو. تو یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوتا تھا. میں مضمون پڑھا تھا ابھی کل پرسوں کسی انگریزی اخبار میں آیا تھا، انہوں نے کہا جی بڑا حکومت کی نیت نیک ہو سکتی ہے لیکن عملی کنسٹرکشن کا پیکیج نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیمنٹ مل نہیں رہی. ہاں، سیمنٹ کی اس وقت جو انڈسٹری کی ٹوٹل 80% پہ چلی گئی، پچھلے 10 سال میں ہائیسٹ ہے. پچھلے 10 سال میں ہائیسٹ ہے. اچھا، ایکسپینشن ہونے کے بعد آپ کی ڈیمانڈ پوری پاکستان کی جو سیمنٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کی 80% پہ آپ کی ڈیمانڈ آئی ہے. اور وہ ڈیمانڈ آنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو میں انگریزی اخبار میں جو پڑھا میں بتا رہا ہوں آپ سے. دیکھیں اس انگریزی اخبار کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے جا کے نمبر تو اکٹھے کر. اگر تمہارے پاس نمبر نہیں ہے ہمارے پاس آ جاؤ، اور اگر ہمارے نمبر غلط ثابت ہو تو پھر کچھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پچھلے 10 سال میں سیمنٹ کے، آج کے 10 سال کیا پچھلے 25 سال کا، چلو 25 سال میں جو پچھلے مہینے کے رزلٹ آئے نا سیمنٹ کے، وہ ہائیسٹ ہے، ہائیسٹ ایور. اب مجھے بتا دو کہ پہلے تو پاکستان سیمنٹ پروڈیوس کتنی کر رہے تھے، اب تو ڈبل ہو گئی ہے ہماری. اس ڈبل کے میں نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈبل سے بھی زیادہ کھپت ہے اس کی. چلیں یہ ایک بڑا اچھا، اب سیمنٹ کی کھپت ہے، اور کب ہے؟ کووڈ کے دوران، بارشوں کے دوران. تو آپ مجھے بتایا اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو یہ کدھر چلے جاتے؟ پھر تو ملتے. اچھا یہ لیکن ان کا میں اسی مضمون کو کوٹ کروں، اگر اس میں یہ بھی تھا کہ جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بینکس قرضہ دیں غریب لوگوں کو، 19-20 لاکھ کا مکان بنے گا، اس کا بنے گا، وہ کہہ رہے ہیں وہ غالباً بینک دینا پسند نہ کریں کہ جی ہم پہ پینلٹی لگا دیں، مگر وہ ایکسپینشن نہیں کریں گے. میں بتا رہا ہوں کہ جو چھپا سینٹرل بینک میں جو گورنر بیٹھا ہے نا، وہ بندہ ایکٹیو ہے، اور اس کو پتا ہے کہ بینکوں کو کس طرح ریگولیٹ کیا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کسی کو یہ اپورچونیٹی دے گا کہ گھر بیٹھ کے صرف اسٹیٹ بینک کو پیسے دو اور اسٹیٹ بینک سے پیسے لو. اب بینکروں کو بینکنگ کرنی پڑے گی، اور بینکنگ کر کے میں سمجھتا ہوں یہ غریب آدمی کو جو 15 لاکھ 20 لاکھ روپے جو آپ قرضہ دیتے ہیں اس میں یہ 100% سیکیور قرضہ ہے. اب وہ دور چلا گیا کہ آپ بولو گے نہیں 30 خاندانوں کو ہی قرضہ دینا، 31ویں آدمی کو قرضہ ہی نہیں دینا. دیکھیں یہ ملک اس طرح نہیں چلتے. ہم اگر بلش ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے سیکٹر ایکٹیو ہو رہے ہیں، ہمارے ریگولیٹر اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایون اسٹیٹ بینک کے بارے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ریگولیٹر ہیں اسٹیٹ بینک ٹاپ پہ اس وقت. اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اب وہ دور چلا گیا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم مورگیجز نہیں دے رہے. 5% اپنے ڈپازٹ کا آپ کو اس کو مورگیجز کو دینا ہے.
اور وہ بھی 300 350 ارب روپے بنتے ہیں. پھر باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ورلڈ بینک بھی چاہتا ہے پاکستان میں مورگیجز اسٹارٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب آپ یہ یقین رکھو کہ پیسے اب ملیں گے, ایکٹیویٹیز بڑھے گی, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھے گی. کنسٹرکشن کی جو آپ بات کریں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا کا مزاج ہے, جب بھی کوئی بڑے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر اسکینڈل بن جاتا ہے, اس کے اوپر اعتراض آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی تو یہ دیکھیں ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں کو تنگ کرنا. ہم لوگوں کی خوشی میں خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں. غلط کام کو اعتراض کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور صحیح کام کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسکینڈلائز اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے ضرور کریں, لیکن اگر صحیح پرانے دیہات صدیوں پرانے ان کو آپ توڑ دیتے ہو مطلب پھیلانے کے لیے, مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی اسکینڈلائز بنیں گے. گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کامیابی سے سی وی ٹی کے ریٹ کم کیے, پراپرٹی ٹرانسفر کے ریٹ 1/3 ہو گئے, اور سارے صوبوں نے سپورٹ کیا ہے. اس سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی. اس کا مطلب اپوزیشن, ظاہر کی بات ہے کہ 2 صوبوں میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تیسرے میں کولیشن ہے, اور چوتھے میں پیپلز پارٹی کی, اور سب نے سپورٹ کیا ہے. پھر ہاؤسنگ کے نقشے وغیرہ پاس ہونے کے لیے آباد کے اپنے نمبر بتا رہے ہیں کہ اب وہ ہرڈلس نہیں ہیں جو پہلے تھی. اور ایون انہوں نے سندھ میں بھی کہا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں. مجھے کسی نے خوشخبری دی کہ جی بغیر رشوت کے جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں. سندھ میں بھی بہت زبردست کام ہو رہا ہے. پنجاب تو آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہا ہے. ہر طرف ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. لوگ اب ایکٹیو ہوئے ہیں. لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم عوام کے امپلائی ہیں. پہلے وہ کبھی نہیں سمجھتے تھے. ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا کرپشن ختم ہوئی ہے, کم ہوئی ہے. ختم ابھی بھی نہیں. میں مزید آتا ہوں کنسٹرکشن کے اوپر. ایک ہمارے یہاں انٹلیکچوئل فیشن بن گیا کہ جی عمران خان صاحب کی اس میں حکومت میں کیڑے نکالے جائیں. ٹھیک ہے, آپ جیسے جو پرجوش مطلب ہے, آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ بلش ہیں اس کے اوپر, کیا وجہ ہے یہ مطلب ہے یہ ایک دیکھیں اگر کیڑے جنمن نکالنے تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے صرف اور صرف تنگ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کی پر امید ہونے کی وجہ کیا یہ سمجھائیے نا ہمیں. مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پورا زمانہ ایک طرف, مطلب ہے سارا میڈیا ایک طرف, عقیل کریم ڈیڈی صاحب ایک طرف ہے, مطلب وہ واحد جو ہے مضبوطی سے. میں آپ کو حقیقت سے بتاؤں گا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی, میں اس زمانے میں نے ایک شو میں انٹرویو دیا تھا, اور میں نے یہ ساری مشکلات بتائی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ مشکلات آئیں گی, اور وہ مشکلات آئی, اور اس گورنمنٹ نے اس کو فیس کیا, اور وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے وہ ساری سبسڈی ختم کی, روپی اوور ویلیو تھا اس کو انڈر ویلیو پہ لائے, ایکسپورٹ اس کی وجہ سے برباد ہوئی تھی اس کو انہوں نے ٹھیک کیا, امپورٹ اس کی وجہ سے بڑی تھی اس کو انہوں نے ٹھیک کیا. آپ کے روپی کو انڈر ویلیو لانے کے لیے ان کو اچھا خاصا ڈی ویلیویشن کرنا پڑا. اب ڈی ویلیویشن ہونے کے بعد آج جو دنیا کی نظریں پاکستان پہ آتی ہے تو ان کو دکھتا ہے کہ پاکستانی روپی واحد ملک ہے جو اس وقت انڈر ویلیو ہے, اور وہاں اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو انویسٹر کو لاس ہونے کے منیمم چانس ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنی بڑی تعداد میں آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. ابھی میں دیکھتا ہوں ہوم ٹیکسٹائل میں نے چائنیزوں کو دیکھا ہے پاکستان میں لاہور سائڈ پہ فیکٹری لگاتے ہوئے, اور بہت بڑی بڑی فیکٹریاں وہ لگا رہے ہیں. بلکہ 1-2 کمپنیوں نے تو اپنی ایکسپورٹ بھی شروع کر دی ہے, اور ان کا ایک سال صرف $400 ملین کی ایکسپورٹ ہوگی, جو آج پاکستانی بہت کم لوگ ہوں گے جو $400 ملین پہ ایک سنگل گروپ جاتا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہاں کراچی میں نہیں ہو رہی ہے. کراچی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں اتنی بڑی تعداد میں ایکسپینشن ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فوڈ کے نمبر بھی جو آئے ہیں نا انفلیشن کے ہائر سائڈ پہ, یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ بھی پھر نیچے آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے ہوا, جو تنقید ہوتی تھی عمران خان صاحب پہ کہ جی ٹیم نہیں بنا پائے, پہلی ٹیم ان کی آؤٹ ہو گئی, اسد عمر نہیں چل سکے. ہاں دیکھیں اسد عمر کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے پرفارم نہیں کیا, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوگی, لیکن اس ٹائم پہ مشکل ٹائم تھا, اور وہ مشکل ٹائم میں آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے نمبرز
اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن وہ سارے ڈیسیزن لے کے آپ نے اپنے نمبر اچھے کیے نا. بیلنس آف پیمنٹ اگر آپ وہ ڈیسیزن نہ لیتے تو آپ کے نمبر اچھے نہ ہوتے. تو آپ نے وہ ٹف ٹائم اپنے اوپر گزارا اور آج آپ بالکل ہنی مون کی طرف جا رہے ہیں. آپ پاکستان میں ٹورزم دیکھیں, پوری دنیا سے لوگ اب پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. آپ ناردرن ایریاز میں جا کے دیکھیں ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے. آپ نتھیا گلی جائیں, آپ مری پہ جائیں, آپ سوات کاغان آپ جائیں تو صحیح. پاکستان میں ایکٹیویٹیز کدھر تھی؟ وہاں کے لوگ, آپ پتہ ہے ہم لوگوں کے لیے کراچی سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. وہاں سے لوگ آتے تھے روزگار کے لیے کراچی, اب وہاں سے لوگ نہیں آ رہے ہیں. یہاں کے لوگ اب واپس وہاں جا رہے ہیں, گلگت بلتستان. آپ دیکھیں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہ سکتی. یہ چیزیں اس میں پھر ہم کنسٹرکشن پر آتے ہیں, سے پہلے کے وقفے پہ جائیں کہ کنسٹرکشن میں کیا بڑے اقدامات عمران خان صاحب نے کیے کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن میں جو اقدامات کیے گئے ہیں, ایک اقدام جو ہے نا وہ سب سے آگے ہے, اس کو کہتے ہیں مورگیجز. پہلے کبھی پاکستان میں یہ تھا نہیں, اور عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے پچھلے ایک سال میں 48 سے 50 میٹنگیں کی. کون سا پرائم منسٹر پاکستان میں یہ کر سکتا ہے؟ پاسبل ہے. وہ بندہ دن اور رات لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے ملک میں ایکٹیویٹیز ہو, ملک میں ایکٹیویٹیز ہو. ہر بزنس مین چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو بلاتا ہے, اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, ہرڈلس ہوتی ہے اس کو دور کرواتا ہے. آپ کو انڈسٹری کا درجہ دیا, آپ کی ٹرانسفر فیس 1/3 پہ لے آیا, آپ کو مورگیجز اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ مل کے آج بینکوں نے اناؤنس کر دیا. ایون آج فیصل بینک کا اناؤنسمنٹ آیا ہے کہ ہم مورگیجز میں پیسہ دینا چاہتے ہیں. ₹1,00,000 سے جس کی ₹1,00,000 تنخواہ ہوگی اس کو ہم دینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ₹40,000 تنخواہ والوں کو بھی دینا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب شروع پہ ایک دھیلے کی کبھی مورگیجز نہیں ہوتی تھی, بہت کم ہوتی تھی, بڑے مہنگے سود پر ہوتی تھی. 30 بلین کی سبسڈی دے رہا ہے گورنمنٹ, انٹرسٹ ریٹ پہ سبسڈی دے رہا ہے گورنمنٹ, آپ کو مورگیجز دے رہا ہے. تو یہ بھائی اتنی بڑی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوگی کہ یہ تو آج کی جو ڈیمانڈ ہے سیمنٹ کی جو بڑی ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. کہ ہمیں درآمد یہ آپ کا ملک چینج ہو جائے گا بھائی. یہ ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے نا 0.5%, وہ 0.5% کی جگہ ہاف میں بھی ہاف کا مطلب 5 آئے گا نا, پوائنٹ کے ساتھ آئے گا, لیکن یہ پوائنٹ ہٹ جائے گا بس. تو آپ کہہ رہے جی اگلے ایک ہی برس میں ہو گئی ہے تو یہ 5% پہ آ جائے گی گروتھ, 5% پہ آئے گی. ناظرین ہمارا عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کچھ اور پوچھیں گے, کاروبار کی باتیں پوچھیں گے, کچھ ٹپس پوچھیں گے کہ کون سے سیکٹرز جو ہیں اچھے ہیں, نوجوانوں کے لیے کیا ہے, وہ کیا اگر کچھ کاروبار کرنا چاہیں تو کیا مشورہ دیتے عقیل صاحب. ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم عقیل کریم ڈیڈی صاحب, پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت ہیں. عقیل صاحب, وہ میں بھی وقفے میں بات یہی کر رہا تھا کہ جی آپ واحد مجھے نظر آتے ہیں بزنس مین جو کہتے ہیں کہ چیزیں مثبت ہو رہی ہیں, ہر چیز آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک جو بڑا مسئلہ ہے جب کنسٹرکشن سے ہی ریلیٹڈ کہ اب وفاقی حکومت نے جزائر کے لیے ایک اتھارٹی بنا دی کہ وہاں پر جو ترقیاتی کام ہو, لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں جزیروں کے اوپر جو ہے کوئی ترقیاتی منصوبے. جو اس طرح کی مشکلات ہیں وہ کہاں سے کنسٹرکشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھی بات کہی کہ سندھ گورنمنٹ کا ایشو, اگر سندھ گورنمنٹ کا ایشو اس بات پہ ہے کہ جزیرے گورنمنٹ نے اونے پونے بیچ دیے تو وہ ایشو صحیح ہے. لیکن پہلے گورنمنٹ کو پروگرام کو دیکھنا چاہیے, اور گورنمنٹ اگر اس کی ویلیو اچیو کر رہی ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے تو پھر ان کا آبجیکشن مناسب نہیں ہے. ابھی تو ڈیم کے اپنا آئی لینڈ کو ڈیولپ کرنے کی باتیں ہوئی ہے نا, تو آئی لینڈ ہمارے ملک میں عموماً ہوتا یہ کہا کہ اونے پونے چیزیں بیچی جاتی تھی. اگر عمران خان کی گورنمنٹ اس کو اچھی پرائز میں بیچتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اٹھا کے اس کو مفت کے ریٹ میں پھینکتی ہے تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے چھوڑ کرنے کا. تو یہ تو ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے.
ابھی تو اتھارٹی وہ ابھی سے کہتے ہیں جی ماحولیات کو خطرہ ہے، ہمارے وہاں پہ جو مقامی مچھیرے ہیں وہ بالکل بے روزگار ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مچھیروں کو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ملے گا، کیونکہ لوگوں کو روزگار کے راستے ملیں گے. سمندر کے رہنے والے اور سمندر کے اطراف میں رہنے والے اس کے بینیفیشری ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج یہ بتانا شروع کر دیں کہ نہیں یہ بہت نقصان ہو جائے گا. ہاں، اگر گورنمنٹ کسی چیز کو ویلیویشن پہ نہیں بیچتی اور سستا بیچ دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایشو صحیح ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی، نواز شریف کے دور میں بھی باتیں ہو رہی تھی، اور امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اور اگر گورنمنٹ اس کو ویلیو اچیو کرتی ہے اور ماحولیات کا خیال رکھتی ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کرتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہوگا کہ آپ ماحولیات کا بھی خیال رکھیں، وہاں کی مقامی آبادی کا بھی خیال رکھیں، اور ایسی ترقی ہو کہ جو سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان میں ان سب چیزوں کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. آج یہ تو نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کام کر سکتے ہیں. اب جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں ان ساری چیزوں کو ٹیک کیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ آئی لینڈ ڈیولپ ہوگا تو اس میں نیوی کو بھی معاملات کو دیکھے جائے گے، سندھ گورنمنٹ کا بھی ایشو دیکھا جائے گا، پورٹ قاسم ہے، کیپیٹی ہے، اور یہ سارے لوگ مل کے چاہیں گے تو یہ آگے بڑھے گا پروجیکٹ. وفاق مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ چکروں میں کہ اٹھا کے کوئی چیز اونے پونے پھینک دے. اور اگر وہ مل جل کے یہ کام ہوتا ہے تو پاکستان اس کی وجہ یہ کہ جو پہلے سے اختلافات ہیں دونوں جماعتوں میں، وفاق میں اور صوبے میں، اس کی وجہ سے اعتراضات آ رہے ہیں. دیکھیں اعتراضات تو آپ کو پتہ ہے کہ کس بات پہ ہوتے ہیں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ ایک بہترین جگہ ہے. وہ جتنے اختلافات ہیں اگر وہاں بیٹھ کے حل ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب پاکستان میں ہمیں بھی اپنے ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی غریب آدمی کی بات کرتے ہیں تو ملک ترقی کرے گا تو غریب آدمی کو فائدہ ہوگا، ملک ترقی کرے گا تو مڈل کلاس بنے گی، ملک ترقی کرے گا تو ملک مضبوط ہوگا. ملک کو نقصان پہنچا کے تو ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے انٹرسٹ کا جو پروجیکٹ ہو وہ ضرور آنا چاہیے، لیکن اگر کہیں گورنمنٹ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں ہوتا اس کسی صورت میں اس کو نہیں آنا چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے جو شیئر بیچنا چاہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بیچنے کی. ان کمپنیوں کے بعد 150 روپے پڑا ہوا ہے. او بھائی آپ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرو، لوگوں کو پیسے دو، لوگ وہی پیسہ دھندے میں لگائیں گے اور ملک میں لوگوں کو روزگار ملے گا. اور گورنمنٹ ڈیویڈنڈ بانٹے اور ڈیویڈنڈ سے اپنی سرکولر ڈیٹ کو کم کرے. تو ہم تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیم، ہر جگہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو مضبوط کریں، اور اس ملک کو مضبوط کریں گے تو یہ ہم سب کا فائدہ ہے. مجھے یہ سمجھائیے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ حکومت کے اقدامات سے خوش ہے بقول آپ کے؟ میں بھائی کنسٹرکشن پوری طرح بیکنگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹیکسٹائل خوش ہیں، اچھا، فارما خوش ہیں، ایگریکلچرسٹ خوش ہیں، ہاؤسنگ خوش ہیں، آپ کا فرٹیلائزر والے خوش ہیں، آپ کا کیمیکل والے خوش ہیں. اب مجھے بتا دو رے کون گیا ہے؟ مجھے لیکن یہ سیمنٹ والے خوش ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ سب خوش ہیں، اسٹیل والے خوش ہیں، عقیل صاحب یہ سارے خوش ہیں. آپ کا صرف میں نے کہا نا کہ اس وقت جو بیچارہ ایشو ہے ریٹیلر، گورنمنٹ کو یہ ایک واحد برادری ہے جو رہ گئی ہے جس کو گورنمنٹ کو ان کو ہر صورت میں ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے بقول آپ کے خوش ہیں. تو پھر یہ جو ہم ٹی وی پہ ہر وقت ماتم دیکھتے ہیں، سب سے میں آج آپ کو ایک اچھی خبر دیتا ہوں. آج میں آپ کو یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینہ میڈیا کا بھی بہت اچھا ہے. یہ جو میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت چال آیا ہوا ہے، یہ اب کم ہو گیا ہے. ان کے بھی ایڈ بڑھے ہیں، آپ دیکھ لیں اخباروں میں، کیونکہ معاشی سرگرمی بڑی ہے تو ایکٹیویٹیز بڑھے گی تو سب کا پیٹ بھرے گا. بھائی اگر آپ لوگ ایکٹیویٹیز کو روک دو گے تو بھوکے آپ بھی مر جاؤ گے. ہوا یہ جو مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جب اکنامک گروتھ زیادہ تھی تو میڈیا میں سب سے زیادہ اشتہارات آ رہے تھے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لاسٹ منتھ آپ کے میڈیا کا بجٹ آپ چیک کروا لو بڑا ہوگا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کے یہاں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں نا یہ پھر واپس رکھنا شروع کریں گے. تو یہ میں آج آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، آپ ہی کے چینل پہ بیٹھ کے
اور آپ اپنے مالکان سے پوچھ لو, شیئر ہولڈر سے پوچھ لو کہ یہاں بھی اب چینج آنا شروع ہو گیا. میڈیا میں بھی چینج آئے گا. آپ یہ دیکھیں آئی ٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آپ کا میٹ کی ایکسپورٹ, آپ کی برآمدات نہیں بڑھ رہی, وہ جمود کا شکار ہے, وہی $25 بلین, $24 بلین, ابھی اور اس میں کوئی انوویشن نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کا جولائی, اگست, سپٹمبر مشکل سال تھا, تو اس مہینے کے, یہ سال کے 3 مہینے تو آپ کے خراب ہو گئے, لیکن پھر بھی آپ $25 بلین سے اوپر ہی جاؤ گے ایکسپورٹ میں. لیکن اگلا سال انبلیویبل ہوگا, بہت بڑا سال ہوگا. تو اس میں جو ہماری روایتی کچھ وہ ہیں ایکسپورٹس, اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نئی ہم لوگ نہیں دیکھیں, ہم لوگ ویلیو ایڈڈ اس میں دیکھیں ہماری رائس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, ہماری میٹ کی ایکسپورٹ نہیں, تو وہی روایتی چیزیں ہیں نا, کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی ویلیو ایڈڈ کوئی چیز, رائس ہمیشہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, میٹ بہت چھوٹی اب بڑھتی جا رہی ہے, اب آپ کا گندم کو آپ امپورٹ کر کے آپ آٹا ایکسپورٹ کریں, اس طرح کے بھی بہت چانس آپ کو مل گئے, افغانستان بھیج رہے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں سیمنٹ, آپ دیکھیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو کبھی آپ ایکسپورٹ کرتے نہیں تھے, آپ کی سیمنٹ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, آپ کی سیمنٹ کی کھپت اس کے علاوہ بھی بڑھ رہی ہے, آپ کی اسٹیل انڈسٹری پرفارم کرنا شروع ہو گئی ہے, آپ کی ٹائلس والی انڈسٹری پرفارم کر رہی ہے, آپ کی پائپ انڈسٹری پرفارم کر رہی ہے. اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ گیما گیمی دکھ رہی ہے. میں نے کہا نا رہ گیا تھا میڈیا, وہ بھی اب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے, اور یہ تھوڑا بہت ٹھیک ہوگا تو اب میں دیکھوں گا پھر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ نکل آئے گی, پھر لوگ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خدا کرے ایسا ہو جس طرح آپ فرما رہے ہیں. لیکن اچھا یہ جو اب ہم آتے ہیں کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر, وہ ہمارے یہاں ایک زمانے میں جو ٹرینڈ ہوتا تھا بہت زیادہ کا, اس کے بالکل کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑھنی شروع ہو گئی ہے, پورٹ فولیو سے پیسہ نکل رہا ہے, اور پورٹ فولیو میں بھی ہماری کیونکہ مارکیٹ کی سائز اب کم ہوتی ہے, اور ہم اگر MSCI میں آتے ہیں تو ہمارا ویٹیج اتنا کم ہوتا ہے, اس وجہ سے پورٹ فولیو میں پیسہ نہیں آ رہا. لیکن اگر تھوڑی ہم مارکیٹ کی سائز بہتر کریں, نئی لسٹنگ کو لے آئیں, گورنمنٹ تھوڑا سپورٹ کرے. یہ آپ نے پرانا دکھ چھیڑا, نئی لسٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہمارا, وہی بلکہ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہم نہیں کہہ سکتے, ہو رہی ہے, ایک آدھ ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہے. ساتھ پرابلم یہ نا کہ ڈالر اتنا, روپی اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ ہماری مارکیٹ آٹومیٹک ڈالرائزیشن میں کم چلی جاتی ہے, کیونکہ ڈالر سے کمپیئر کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی سائز ہم ڈالر میں دیکھتے ہیں, تو پہلے یہ مارکیٹ $100 بلین پہ چلی گئی تھی, 43 بلین اب $45 بلین پہ آ گئی میں آخری پڑا تھا. تو $45 بلین کی سائز بہت چھوٹا سائز ہے, بہت چھوٹا سائز, اور اس سائز کو پھر فورینرز دیکھتا نہیں ہے, وہ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا. تو ہم بہت چھوٹے ہیں, لیکن اگر ہم کوشش کریں, اور ہاؤسنگ میں ہماری ایک کنسورٹیم بن رہا ہے $100 بلین کا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم لسٹ کروائیں گے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ $1 ٹریلین تک ہم لے جائیں. تو اس کو اگر ہم لسٹ کروا دیتے ہیں تو اس کی اپنی سائز بن جائے گی $6 بلین. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بہت ساری کمپنیاں جو لسٹ نہیں ہے اسٹیٹ لائف ٹائپ کی, ان کو لسٹ کروائیں, جو نئے ہاؤسنگ کے پروجیکٹ لا رہے ہیں اس کو لسٹ کروائیں, کم از کم اس مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین پہ لے جائیں. جب یہ $100 بلین پہ ہم لے جائیں گے, آٹومیٹک دنیا کے راڈار پہ ہم آ جائیں گے, اور پھر دنیا کے بڑے بڑے فنڈ مینیجر پاکستان کی مارکیٹ کو بھی دیکھیں گے, اور پاکستان کے پورٹ فولیو میں بھی. $100 بلین کی جو خواہش ہے, بڑی پرانی خواہش ہے پاکستانیوں کی. $100 بلین ہم نے کراس کر دیا تھا, اور یہ ہم اس کے بعد نیچے آئے ڈیویلیویشن کی وجہ, کیونکہ $60 کا ڈالر تھا اور آج 166 کا ہے. تو جاری بات ہے کہ ہم تقریباً 1/3 یا 1/3 سے سلائٹلی زیادہ رہ گئے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں. تو اب کیونکہ گورنمنٹ نے اچھے ڈیسیزن لیے ہیں, گورنمنٹ نے اپنے روپی کو انڈر ویلیو رکھا ہے, اور یہ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے, اس کی وجہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. میں جب خود اسٹاک مارکیٹ کی رپورٹنگ کرتا تھا 94-95 کی بات, 1996 کی, اسٹاک رائٹرز کے لیے, اس وقت بھی وہی 600-700 کمپنیز تھیں. اب بھی جو تعداد ہے لسٹڈ کمپنیوں کی وہ مطلب ہے بلکہ کم ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں, کیونکہ کافی جو وجہ یہ ہمارے یہاں بڑی بڑی کمپنیاں, لیور برادرز ٹائپ کی کمپنیاں نے ڈی لسٹنگ کروائی ہے نا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈی لسٹنگ بھی ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے. لیکن ابھی لسٹنگ کافی ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی کمپنی آ رہی ہے. آج 1-2 دن پہلے بھی ایک کمپنی آئی ہے, تو کمپنیاں آ رہی ہیں, نئے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں. سی پیک کے بعد ہم کافی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے. آخری 10 منٹ پروگرام میں, اور سوال زیادہ
ایک بہت بڑا سوال کہ جی بیرونی سرمایہ کاری مغربی ممالک جو ہیں وہ زیادہ بھارت نواز ہیں, ادھر وہ دیکھ رہے ہیں زیادہ, وہاں پہ ان کی وہ ہو رہی ہے. پاکستان کو کس طرف دیکھنا چاہیے, کن ممالک کی طرف؟ چائنا سے ہم کاروبار کرتے ہیں, کیا ہمیں بائی پاس کرنا چاہیے کہ وہی مغرب پہ جو انحصار ہے ہمارا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب دنیا میں پاکستان کے اپوز کرنے والے لوگ صرف 2 ہیں. اب چائنا آپ کا دوست ہے, رشیا آپ کا دوست ہے, باقی کنٹریز آپ کے ساتھ ہیں, انڈونیشیا آپ کے ساتھ ہے, سعودی آپ کے ساتھ ہے, ایران آپ کے ساتھ ہے, اب تو برٹش آپ کے ساتھ ہے, امریکہ آپ کے ساتھ ہے. اب تو صرف پاکستان کے دشمن صرف انڈیا رہ گیا ہے. کچھ ہمارے اندر صفوں میں جو اور ہم اپنے انڈیا خلاف کو بول کرتے رہتے ہیں, بہت زیادہ کوئی سپورٹ کر دے گا تو وہ اسرائیل کر دے گا. تو ہماری تو فورن پالیسی بھی کامیاب ہے. اگر آپ یہ دیکھیں پہلے کب تھا یہ, اب تو ہم نے ایون ہماری کچھ ناراضگیاں ایران سے تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ہمارے پرائم منسٹر ایران ٹور کر کے وہ نظر تو آتے مغربی ممالک کا جو جھکاؤ ہے وہ اس کی بھارت کی طرف ہے, اور مطلب EU کی شرائط ایسی کڑی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اپنا آئین بدلیں, قانون بدلیں. انڈیا اتنا اسٹرانگ اب نہیں ہے. جب کوئی ملک اسٹرانگ ہوتا ہے تو آگے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کی طرف جاتے ہیں. جب اس کو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا تو پھر وہ بھی بھاگیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں آخری 8 منٹ میں کہ ہمارے ناظرین جو کچھ پیسہ بنانے میں ان کو شوق انٹرسٹڈ ہیں, اگلا بڑا پاکستان میں شعبہ کیا ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ گروتھ ہے, جہاں پر کاروباری افراد کو جو مڈ لیول کے ہیں نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ جی دس از دا نیکسٹ وہ ہے ہمارے لیے بگ منی کے لیے؟ ہمارے بچے ہیں نا اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پڑھنے میں بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. بہت سارے بچے ہیں, اب تو IT کا دور ہے, اس میں بچوں کا پتہ نہیں چلتا, راتوں رات بڑے بڑے آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ہیں, پرائیویٹ ایکویٹی والے بھی ہیں, وینچر فنڈ بھی لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سے, ہماری کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو چاہیے کہ وینچر فنڈ یا پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ, نوجوان ہے, پیسے بالکل نہیں ہے اس کے پاس, آئیڈیا ہے, وہ کہاں جائے؟ اور مغربی ممالک میں تو گیراج میں شروع کرتے ہیں کمپنیاں. میرا خیال ہے کہ مغربی ملک کی طرح پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ہمارا ایک TMT وینچر فنڈ تھا, ہم نے بہت ساری کمپنیاں بنائی, بہت ساری, آپ AKD گروپ کی بات کریں, بہت ساری سکسیسفل اسٹوری ہماری ہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں جو کمپنیاں نہیں چل پائی. تو یہ اپورچونیٹی ہمارے یہاں سے بھی مل سکتی ہے, اچھے آئیڈیاز پہ ہم پیسہ لگا سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہم ایک نہیں ہیں, اب تو بہت سارے لوگ آ گئے وینچر کیپٹلسٹ ہیں. وینچر کیپٹلسٹ آپ کے اوپر پیسہ لگائیں گے, لیکن پہلے وہ آپ کا پروجیکٹ دیکھیں گے. اگر اس کو دیکھیں گے کہ اس میں اتنی جان ہے اور واقعی اس پروجیکٹ پہ پیسہ لگانا چاہیے. دیکھیں ایک پروجیکٹ اگر کامیاب ہوتا ہے اور 9 پروجیکٹ اگر فیل ہوتے ہیں نا تو بھی یہ برا سودا نہیں ہے. بس سفر کے لیے ارمان ہونا چاہیے, پیسے مل جاتے ہیں. جو بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرنے کے بعد وہ پڑھائی سے باہر آتے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں سب کو یہ کام کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر اب کہتے ہیں کہ جی کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ٹو ہائی, رسک بہت ہے, حکومت بہت چکر لگواتی ہے, بجلی ہماری یہاں نہیں ہے, سیکورٹی ہماری یہاں نہیں ہے, پریشانی. میں کراچی میں کورنگی جا کے دیکھے, اور جو ہمارے یہاں انڈسٹریل ایریاز ہیں نہ سڑک ہے, گٹر بہ رہا ہے, بیچارہ کام کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہماری جو کاروباری سڑک ہے ایچنی کا روڈ, یہاں پر گٹر کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, بارشیں میں ڈوب جاتی ہے جگہ. کوتاہی ہماری اپنی بھی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہے. یہ گورنمنٹ کی اکیلے کی نہیں. ہم اس ملک میں جتنا پیسہ کماتے ہیں نا, دنیا میں اتنا پیسہ کوئی نہیں کماتا. یہ جتنے بزنس مین ہیں ان کی بیلنس شیٹ پڑھو آپ, پریشان رہتے ہیں. بھائی پریشان پیسے کمانے کی وجہ سے رہتے ہیں بھائی, کہ اتنے کما لیے کہ لوٹ لے گا, تو اس کو وہ فکر کھائے رہی ہوتی ہے. بھائی پریشان کوئی نہیں ہے, سب پیسے بنا رہے. پاکستان کی انڈسٹری جتنے پیسے بناتی ہے یورپ امریکہ میں نہیں بنا سکتے, اور ٹیکس نہیں دیتے پھر اتنا جتنا دینا چاہیے. اب ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا. اگر ہم پیسہ دیں گے, ہم ٹیکس دیں گے تو ملک مضبوط ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے اس دفعہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے پہلے کوارٹر میں $1 ٹریلین سے اوپر کلیکشن کی. سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے, جو سب سے بڑی بات ہے کہ کسٹم ریونیو کم ہوا ہے, جو امپورٹس پہ ہمارا ہوا کرتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ پہلے جو ریونیو کلیکٹ کرتی تھی وہ صرف امپورٹ بیس انڈسٹریز, اس پہ کم ریونیو آنے کے باوجود ٹارگیٹ اچیو کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں کرپشن ہے,
ختم راتوں رات نہیں ہو سکتی. لیکن کرپشن بڑی ہے کم ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمیں تو لگتا ہے بڑھ گئی ہے بھائی. بڑی نہیں ہوگی, میں یہ بھی نہیں کہتا بہت زیادہ کم ہوئی ہے, لیکن تھوڑی بہت کم ہوئی ہے. کچھ اچھے افسر لگائے گئے جو محنت بھی کر رہے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے, یہ ہمیں ناظرین کو کچھ بتائیں کہ مطلب ہے جب آپ لوگ کوئی کاروبار کرتے ہیں کہاں کیا مشکلات دقتیں پیش آتی ہیں؟ آپ جیسے بڑے کاروباری میں آپ کو حضرات بتاتا کو ہوں بھی پاکستان میں مشکلات زیادہ ہیں, لیکن پاکستان میں انہی مشکلات کی وجہ سے اپورچونیٹی بھی بہت زیادہ ہے, رسک زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, رسک زیادہ ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے, اپورچونیٹی بھی ہے. آپ دیکھیں یوریا کی, آپ دیکھیں بیلنس شیٹ اٹھائیں, پیسے بنا رہی ہیں. سیمنٹ پچھلے دنوں پیسے نہیں بنائے, لیکن آنے والے دنوں میں پیسے ان کے بنیں گے کیونکہ یہ سب ایکسچینج فنڈ میں چلے گئے. تو اب ڈپریشیشن بہت زیادہ چارج ہو رہا ہے, تو ڈپریشیشن کی وجہ سے ان کو لاس ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سیمنٹ سستا بیچ کے نقصان کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ ڈپریشیشن 2-3 سال میں پے آف کرتے ہیں تو ان کے پروفٹ اتنے آئیں گے کہ ان کو پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے سوالات میرے پاس اس طرح آ رہے ہیں, کاش میں کھول دیتا تاکہ ناظرین آپ سے براہ راست سوال کرتے. ایک کسی نے سوال کیا کہ جی افغانستان کے ساتھ کاروبار, ایک زمانے میں ہماری کیپٹیو مارکیٹ ہوا کرتا تھا افغانستان, یاد کریں, وہاں پر کوئی ہے ہمارا کہ زیادہ ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھا سکیں؟ سر جی, اور آپ کا پاکستان کی چیزیں افغانستان میں آپ ہی بیچیں گے, بارڈر آپ کی لگی ہوئی ہے. ہمارے نیبر ملک نے وہاں دہشت گردی پھیلا کے وہ ہمارا پہیہ روک دیا تھا, اب وہ بھی جگہ کھل گئی ہے, اب وہاں بھی پیس ہو گیا ہے, تو اب وہاں بھی آپ کا دھندا شروع ہو جائے گا. اب آپ کی ساری چیزیں ان کو بھی آپ ہی کھلاؤ گے, تو آپ کو پرابلم نہیں. میں نے کہا نا کہ جن جگہوں پہ بلوچستان میں پیس نہیں تھا وہ بھی کھل گیا, وہ بھی بہتر ہو گیا. یہ سارا ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو سلوٹ مارے. یہ جو افغانستان کے ساتھ باڑ لگائی گئی ہے اور وہ جو گیٹس بنائے گئے بارڈر سارے سیل کیے, اب یہ سارا کریڈٹ آرمی کو جاتا ہے کہ اتنے مشکل ٹائم میں لائن آف کنٹرول پہ آپ کو انڈیا مسلسل تنگ کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے باریں لگائی ہوئی ہیں, ہم نے اپنی بارڈر سیل کی ہوئی ہے, ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو اپورچونیٹی دے رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو اپورچونیٹی دے رہے ہیں کہ اسمگلنگ نہ ہو, امپورٹ ہو, ایکسپورٹ ہو, ریونیو آپ کو حاصل ہو, لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ سارے کام اب ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچے گا. میں نے کہا نا کہ اب جو ایک رہ گیا تھا میڈیا جو مسکین بنا ہوا تھا, وہ بھی اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا. یہ آپ مطلب وہ دے کے جا رہے ہیں, خبر دے کے جا رہے ہیں ہمیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اب اس کے تو ریپیٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے, ان کو زیادہ پتا ہوگا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ لاسٹ منتھ بہت اچھا گیا اور یہ مہینہ اس سے بھی اچھا ہوگا. اچھا, ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ جی IMF کا پروگرام, ہم نے کئی پروگرام لیے, عموماً مکمل نہیں کرتے, پھر رک گئے جب سے کووڈ آیا. کیا آپ کو لگتا ہے دوبارہ جب بحال ہوگا تو کیا امکانات ہوں گے اس کے؟ پاکستان گورنمنٹ سنجیدہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں, یا ہم جو ہے اس کو ادھر ادھر کر دیں گے؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہمارے ریزرو زمین کے اندر چلے گئے تھے, جب ہم نے ان کی باتیں مانی تو آج کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ اب تو بہتری میں ہمارے ریزرو بھی بہتر ہوگا. آپ کا پورا ہونا چاہیے, یہ پروگرام پورا کرنا چاہیے ہم کو, کیونکہ جو ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے. ریفارمز کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتے. انسان اگر اپنی اوقات میں آتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کی گھر کی انکم اگر 10,000 روپے اور 15,000 خرچ کریں گے تو گھر کبھی بھی آگے سروائیو نہیں کرے گا. تو IMF بھی آپ کو یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنی اوقات میں رہ کے کام کرو. تو اگر وہ آپ کو پیسے ادھار دے رہا ہے, اور ادھار دینے کے بعد اگر آپ کو اگر کوئی اچھی چیزیں امپلیمنٹ کراتے ہو تو اس میں رونے کی ضرورت نہیں. ہمارے کئی ہمارے جو ہیں معاشیات, ان کا کہنا ہے جی IMF کے پروگرام کے بغیر بھی, ان کی شرائط کے بغیر بھی, کیونکہ IMF کا پروگرام سپریس کرتا ہے ہماری گروتھ کو. یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں تو جو اکانومسٹ ہے نا, یہ سب اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو یہ بولو کہ بھائی کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے؟ وہ میرے بھائی آپ ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. آپ کو بھی سسٹم میں رہنا ہے, آپ نے بھی دنیا کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے اکیلے نہیں چلنا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے یہ لون سالوں سال سے لیے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس دفعہ گورنمنٹ کی بوروئنگ کی میں بات کر رہا ہوں, 12 بلین ڈالر گورنمنٹ نے بورو کیے, تقریباً ری پیمنٹ کیے 12 بلین ڈالر, اور بورو کیے 18 بلین ڈالر. لون آپ کا 18 بلین, 6 بلین ڈالر آپ نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کی. تو یہ 2 سال میں اگر آپ حساب دیکھیں تو زیرو بورو کیا آپ نے ری پیمنٹ انٹرسٹ کی پیمنٹ کی ہے 6 بلین ڈالر,
اور ری پیمنٹ کی ہے $12 بلین اور آپ کا لون جو بھرا ہے $18 بلین. تو اس دفعہ آپ نے صرف اور صرف لیکن کیونکہ ہم نے ڈی ویلیویشن کی ہمارا قرضے کا حجم بڑھ گیا, کیونکہ ہمارا مطلب ہے سر جی اسی کی وجہ سے آپ کا ملک سروائیو کرے گا, اسی کی وجہ سے انویسٹمنٹ آئے گی, اسی کی وجہ سے آپ کے ریزرو بڑھے, اسی کی وجہ سے آپ کی امپورٹ گری ہے, اسی کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, اسی کی وجہ سے لوگوں کی اسپینڈنگ کم ہوئی ہے. اگر یہ نہ کرتے, دیکھیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے, ٹائم کرنی پڑتی ہے, مجبوری کے سودے. بہت بہت شکریہ عقیل کریم ڈیٹی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, امید کی باتیں, خدا کرے یہ جو جس امید کا اظہار کر رہے ہیں یہ پوری بھی ہوں, اور اس کے لیے جو سخت فیصلے کرنے اور ہمیں اور آپ کو جو اپنا کردار ادا کرنا ہے ٹیکس دے کر ایمانداری سے کام کر کے وہ ہمیں کرنا چاہیے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.